کور کمیٹی کے حوالے سے تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. آج پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا. اس اجلاس میں بھی یہ ڈیسیژن لے لیا گیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے جتنے بھی ارکان اسمبلی ہیں, منتخب ارکان اسمبلی, چاہے وہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں ہوں, چاہے وہ قومی اسمبلی میں ہوں یا پنجاب اسمبلی میں, یہ سب کے سب اڈیالہ جیل کے باہر پہنچیں گے اور احتجاجی کیمپین شروع کریں گے, دھرنا دیں گے, مظاہرہ کریں گے, واٹ ایور جو بھی ہے. حالات سازگار نہیں ہیں, لیکن یہ اصولی فیصلہ ہوا ہے کہ یہ سارے اکٹھے نہ صحیح لیکن مختلف دنوں میں مختلف اوقات میں یہ لوگ جائیں گے, اڈیالہ جیل کے سامنے بیٹھیں گے, احتجاج کریں گے, تاکہ عمران خان کی رہائی کا جو معاملہ ہے وہ ذرا زور پکڑے, اس کی طرف فوکس رہے. اور ساتھ ہی پنجاب اسمبلی میں بھی آج ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ریلیز عمران خان کے بینرز لے کے پہنچے ہوئے تھے پنجاب اسمبلی میں. تو جیسے ہی قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا تب وہاں پہ بھی یہ صورتحال رہے گی, خیبر پختونخوا اسمبلی کا ہوگا تو وہاں پر بھی یہ مطالبات جو ہیں وہ زور پکڑیں گے. کور کمیٹی کے اجلاس میں ایک اور فیصلہ بھی ہوا کہ عمران خان کو دی جانے والی جو مبینہ دھمکیاں ہیں یا ایسے بیانات ہیں جس کے بارے میں آلدو کے وضاحت آ چکے ہیں لیکن پی ٹی آئی انہیں سیریس کنسیڈر کر رہی ہے, تو اس کے خلاف ایف آئی آر درج کروانے کا فیصلہ کیا گیا. فی الحال بتایا گیا ہے کہ سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور سابق وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب, ان دو کے نام بتائے گئے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ان کے خلاف وہ ایف آئی آر درج کرانے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اس بارے میں باضابطہ درخواست بھی دی جائے گی. ممکن ہو سکے گا, نہیں ہو سکے گا, یہ الگ بات ہے, لیکن کور کمیٹی کے میٹنگ میں یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. اب آ جائیے ذرا دو اہم ایشوز کی طرف. ایک ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کا معاملہ اور دوسرا ہے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے اپیلیں. اور اس حوالے سے سب سے اہم ڈیولپمنٹ اس وقت ہوئی جب خیبر پختونخوا کی پی ٹی آئی حکومت نے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے حوالے سے جو ایک اپیل آئی تھی وہ واپس لے لی. یہ اپیل اس حوالے سے تھی کہ سپریم کورٹ نے جب یہ فیصلہ دے دیا کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہو سکتا تو جو اس وقت کی نگراں حکومت تھی خیبر پختونخوا میں وہ اپیل میں چلے گی. انہوں نے کہا نہیں 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 جناب, ہونا چاہیے ملٹری کورٹس میں ٹرائل. تو اب نئی گورنمنٹ آ گئی پی ٹی آئی کی, تو انہوں نے وہ اپیل جا کے واپس لے لی ہے. سندھ حکومت نے پہلے ہی اپیل نہیں کی تھی, خیبر پختونخوا حکومت نے آج اپیل واپس لے لیا. دیٹ مینس کہ اب ملٹری کورٹس کے حق میں پنجاب اور بلوچستان حکومت, یہ دو صوبے یا ان دو صوبوں کی حکومتیں ہی چاہتی ہیں کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو. تو اس حوالے سے جب خیبر پختونخوا حکومت نے اپنی اپیل آج واپس لی تو انہوں نے صوبائی کابینہ کی ایک قرارداد پیش کی کہ جناب ہمارے صوبے کی حکومت نے یہ قرارداد پیش کی ہے کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے, اس لیے جو پہلے سے اپیل تھی وہ واپس لے رہے ہیں. تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ایسے تو اپیل واپس نہیں ہو سکتی, اور ٹھیک بات ہے ان کی کہ اگر آپ نے اپیل واپس لینی ہے تو باضابطہ اس کے لیے درخواست دائر کر دیں. تو وہ درخواست ایک دائر کریں گے جو کہ قانونی تقاضا ہے, تو خیبر پختونخوا حکومت کا ودرال ہو جائے گا اس حوالے سے, یعنی وہ مین سٹیک ہولڈر پھر نہیں رہے گے. اب عدالت نے یہ آج استفسار کیا اٹارنی جنرل سے, اور بلکہ ان سے یہ پوچھا گیا کہ کتنے لوگوں کا ٹرائل مکمل ہو چکا ہے, کتنے لوگوں کو سزائیں ہو سکتی ہیں, کتنے لوگ بے گناہ ہیں جو بری ہو سکتے ہیں. اس کے حوالے سے ایک کمپلیٹ رپورٹ جو ہے وہ ہمیں پیش کی جائے اور پھر فردر سماعت کے اوپر اس بارے میں ڈیسائیڈ ہوگا. لیکن مین وائل جو سابق چیف جسٹس تھے جواد ایس خواجہ, وہ چونکہ اس معاملے میں مرکزی فریق بن چکے ہیں, تو ان کے وکلا نے یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ یہ 6 رکنی جو بینچ ہے یہ مناسب نہیں ہے. بینچ کی تشکیل جو ہے وہ بڑی ہونی چاہیے, یعنی کم از کم 9 رکنی بینچ ہونا چاہیے. اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ہوتا ہے فردر. مجھے نہیں لگتا کہ بینچ دوبارہ سے تشکیل دیا جائے گا, لیکن یہ مطالبہ دہرایا گیا. اب آ جائیے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف. سائفر کا جو معاملہ ہے اس میں آج جو عمران خان کے وکیل ہیں بیرسٹر سلمان صفدر, انہوں نے آلموسٹ اپنے دلائل جو ہیں وہ مکمل کر لیے ہیں. کل حتمی دن ہے ان کے دلائل مکمل ہونے کا, وہ کنکلوڈ کر لیں گے, یعنی آخری ریمارکس یا دلائل یا جو کچھ بھی ہے وہ کل کی تاریخ میں کیس کو کنکلوڈ کر دیں گے. اب روزانہ کی بنیاد پر یہ کیس چل رہا ہے اور 6 سماعتیں اب تک ہو چکی ہیں اور 2-2 گھنٹے سنے گئے ہیں, تو تقریباً 10-12 گھنٹے تک ججز نے اس کیس کو انڈرسٹینڈ کیا ہے. آج عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا تھا پچھلی سماعت میں کہ آج کے دن اڈیالہ جیل سے ایک رپورٹ آنی تھی کہ عمران خان کو جو سرکاری وکیل فراہم کیے گئے تھے ان کی انٹری کا ریکارڈ لے کے آئے. تو وہ رپورٹ آج جب
عدالت لگی تو تھی نہیں کسی کے پاس، نہ کوئی ان کا نمائندہ تھا، وہ بالکل اینڈ پہ آئے اور انہوں نے بائی ہینڈ رپورٹ عدالت کو دینے کی کوشش کی، تو عدالت نے کہا کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ اس طرح سے آپ رپورٹ دیں۔ تو بہرحال ابھی بھی سائفر کیس اس نقطے کے گرد گھوم رہا ہے کہ نہ سائفر کسی نے پڑھا، نہ اس کے مندرجات سامنے آئے، نہ اس کے نکات کسی نے پڑھے، نہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی کہ یہ سیکرٹ ہے یا نہیں تھا، تو اس کے اوپر سزا کیسے سنا دی گئی۔ تو یہ سارا معاملہ ہے، ابھی بھی انڈر ڈسکشن ہے۔ کل پی ٹی آئی کے وکلا کے دلائل مکمل ہو جائیں گے، دین پروسیکیوشن سے اس بارے میں جواب مانگا جائے گا۔ آخری خبر عمران خان کے پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے، آج اسلام آباد کی مقامی عدالت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں ان کی ضمانتوں کے حوالے سے کیس تھا، تو عدالت پہلے بھی کہہ چکی تھی کہ ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے ان کی حاضری لگوائی جائے، لیکن اڈیالہ جیل انتظامیہ ایسا نہیں کر پائی۔ تو اب عدالت نے ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیا ہے کہ 4 اپریل کو انہیں ذاتی حیثیت میں پیش کیا جائے۔ یہ پروڈکشن آرڈر پہلے بھی جاری ہو چکے ہیں، ایک بار نہیں متعدد بار جاری ہو چکے ہیں، لیکن ایک مرتبہ بھی عدالت کے احکامات پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور ہر بار یہ سیکیورٹی ریزنز کو بنیاد بنا کے کہا جاتا ہے کہ نہیں پیش کر سکتے، اور اس بار بھی یہی ہونا ہے۔ کبھی امکان کہہ سکتے ہیں، بلکہ مجھے تو کوئی امید یا کوئی امکان نہیں لگتا کہ ان کو پیش کیا جائے گا، لیکن ایک چونکہ خبر ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے۔ 4 اپریل کو عدالت نے کہا ہے پیش کریں، دیکھتے ہیں ہوتے ہیں نہیں۔